میاں صاحب پہلا سوال تو آپ سے ہے. میاں صاحب پہلا سوال تو میرا آپ سے ہے. خوشخبری سنائی تھی کہ آئی ایم ایف پروگرام اگر نہیں بھی ہوتا تو ہمارے پاس باقاعدہ پلان بی موجود ہے، اور قوم کو یہ خیال تھا کہ اگر پلان بی پر عمل ہوتا ہے تو یہ جو 215 ارب کے نئے ٹیکس لگے، یہ جو ری بیسنگ ہو رہی انرجی کے سیکٹر میں، یہ شاید نہ ہوتی، کچھ فائدہ ہوتا. تو کیا وجہ تھی، کیا قباحت تھی اگر پلان بی پر عمل کر لیا جاتا؟ دوسرا سوال ڈار صاحب آپ سے ہے کہ ذرا اسپیسیفک بتائیں کہ بجلی، گیس اور پٹرول کا تو آپ نے بتا دیا کہ زیادہ اضافہ نہیں ہوگا، بجلی اور گیس کے جو نرخ ہوں گے وہ جو ٹیرف میں اضافہ ہوگا وہ پر یونٹ کے حساب سے، پر کیوبک فٹ کے حساب سے کتنا اضافہ عوام پر ڈالا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے اسی سوال کا جو دہرایا جو پہلے ہوا ہے. دیکھیں ارشاد عارف صاحب، ہر چیز کا پلان بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہ اگر بارشیں نہ ہوئیں تو پھر ہم نے پانی کا ذخیرہ کرنا ہے، ڈیموں میں پانی نہیں آئے گا تو پھر ہماری جو تھرمل جو بجلی ہے اس کے منصوبے جو ہیں چلانے کی تیاری کریں. یہ پلان بی ہے. اور اگر بارشیں ہوتی ہیں، ڈیم بھر جاتے ہیں پانی کا، تو تھرمل کا جو آپ کے پلانٹس ہے وہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ میں نے مثال سے دی سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ان تمام تر کاوشوں کے بعد خدا نہ خاصا نہ ہوتا تو پلان بی تو تیار کرنا تھا نا، اس کی بات کی جا رہی تھی. اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے. تو اب وہ اس کی ضرورت نہیں اس کے اوپر بات کرنے کی، وہ اب ارریلیونٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہ پلان الحمدللہ بن چکا ہے. دوسرا سوال چونکہ آپ نے ڈار صاحب سے کیا تو وہ میرے خیال وہ مختصر جواب دیں گے. ویسے بھی پلان بی میں نو ڈیفالٹ واز دی فنڈامنٹل، اس میں بھی ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا. ایک تو تھا نا جی کہ آپ چلے جائیں بانڈ پے نہ کریں 2 سال. میں نے جیسے آپ کو کوٹ کیا لاسٹ ایئر، تو وہ ایک تھا آئیڈیا، لوگ کہتے تھے کر سکتے ہیں کہ بھی پاکستان اتنا مشکل میں ہے، فلڈز آئے ہیں. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. پرائم منسٹر واز ویری کائنڈ کہ ٹھیک ہے میں تو انڈورس کرتا ہوں. اف یو کین مینیج وداؤٹ ناٹ پیئنگ 1 بلین، ناٹ گوئنگ ٹو پیرس کلب. دیکھیں وہ آپ کی کریڈیبلٹی کی بات ہے شاہد عارف صاحب. اگر آپ ایک دفعہ جا کے جاتے پیرس کلب اور ان تمام ملٹی لیٹرل جیسے آج ہم نے ایس پی اے کی ہے، آپ کے ساتھ یہ آج ایس پی اے کرتے وہ ٹھیک ہے، آپ کو کہتے اچھا ہمارے پیسے 2-4 سال میں جاؤ، آپ 8 سال میں دے دیتے. تو میں ذاتی طور کے اوپر اس پہ بلیو نہیں کرتا. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے، میں مشکور کو انہوں نے انڈورس کیا کہ ٹھیک کہتے اگر مینیج کر سکتے ہو تو ضرور کر لو. تو ہم نے پھر دونوں جگہ نہیں گئے. تو پلان بی بھی یہی تھا کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا. ہماری پرائرٹی نمبر 1 رہی ہے کہ پاکستان کی ڈگنیٹی اور پاکستان کو جو نام ہے اس پہ حرف نہیں آنے دینا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے امپورٹ ریسٹرکشن لگائی، ہم نے کہا جی فوڈ فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ کے لیے فرسٹ پرائرٹی. لیکن پچھلے ہفتے ہم نے امپورٹ ریسٹرکشن ساری اٹھا دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے وی ہیو لفٹڈ آل دی ناؤ بیکاز ہم کمفرٹیبل ہیں. تو وہ دیکھیں یہ گھر میں بھی اگر تنگی آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جتنے پیسے پہ انکم آدھی ہو گئی ہے تو اب ہم نے اپنے اسی کے گزار. تو وہ اپنے وسائل کے اندر، میں اس کا بلیور ہوں کہ ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہنا چاہیے. اور ہم ایکسٹرنل ریسورسز میں اخراجات اپنے وسائل سے زیادہ پچھلے 5 سال میں کیے ہم نے، ورنہ ہم آج ادھر نہ ہوتے. وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اور میں ثابت کر سکتا ہوں، اور اس کا میں نے 5 سال ایگزائل میں اس کی قیمت بھی ادا کی ہے اس فسکل ڈسپلن کو انفورس کرنے میں اس ملک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ڈیموکریسی اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے، فسکل ڈسپلن بھی ہوتا ہے. میرے اوپر بھی، پرائم منسٹر صاحب کے اوپر بھی، ہر ادارے کے، اور ہر تو وہ اگر کریں گے اللہ کے فضل سے پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے جی. اور جہاں گیس کا تھا، وہ گیس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امیجیٹ کوئی ضرورت ہو. ہم نے فلو کو آلریڈی 0 کر دیا ہوا ہے. ہم نے جو ریفارمز ابھی تک کیے ہیں پچھلے 6-7 مہینے میں. جہاں تک پیٹرول، میں نے آپ کو بتا دیا میکسیمم جو انہوں نے، جو پہلے تو اوپن تھا، ہم نے اس کو کنٹرول کر دیا. اس کی ایوریج بھی کی ہے، یہ نہیں کہ 60 روپے ہی سارا سال، تو وہ بھی کر دیا. جو بجلی ہے اس کی ری بیسنگ میں نارملی 3-4 روپے کا فرق پڑتا ہے جی. وی شوڈ بی کلیئر. یہ میں آج آپ سے نہ چھپاتا نہ بتاتا، آپ اتنی بلکہ ڈاکومنٹ شاید پڑھ کے جب دیکھتے تو میں اس میں بلیو نہیں کرتا. 215 کے ٹیکس لگائے، رات کو لگائے، اگلے دن مارننگ اسپیچ میں آپ سے شیئر کر لیے کیونکہ پاکستان کی ضرورت تھی. دس از مچ بیٹر روٹ بائی دی وے کہ اس وقت جو حالات ہیں، لیکن یہ مکمل کر لیں، آپ نے سولیڈیفائی کر لیں. پرائم منسٹر کی جو ایک ویژن ہے، جو ان کا ایک پلان ہے اکنامک ریوائول کا، انشاءاللہ وہ آپ امپلیمنٹ کر لیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے 2016 کے بعد آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تمام ہیڈز آف انسٹیٹیوشن آپ کو پاکستان میں آ کے تعریفیں کر رہے تھے. ورلڈ بینک پریزیڈنٹ ہو، آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہو، ایشین بینک کا پریزیڈنٹ ہو، AAA کا ہو، آپ کو یاد ہوگا اسی سرینا پہ میریٹ میں جی.